امی کے گھر بھی جائیں گے لیکن فی الحال تو گھومنے پھرنے کا پروگرام ہے. اور ہاں، آج تم نے وہی کپڑے پہننے ہیں جو کس کے گھر پہنے تھے تم نے؟ عظمت آپا کے گھر جو دعوت میں پہنے تھے وہ کپڑے. وجی چہرے اور گرجدار آواز والے شفیع محمد پاکستان کی شوبز انڈسٹری کا ایک ناقابل فراموش نام ہیں، جنہوں نے اپنی باروب شخصیت سے ایسے جاندار کردار نبھائے کہ دنیا حیران رہ گئی. سندھ کے دور دراز علاقے میں پیدا ہونے والے شفیع محمد کا شوبز سے دور دور تک کا تعلق نہ تھا، لیکن پھر چشم فلک نے ایسا منظر بھی دیکھا کہ ایک متوسط خاندان سے آیا ایک کھلنڈرے سے نوجوان نے کس طرح اپنا آپ منوایا. شفیع محمد کے وقار کا یہ عالم تھا کہ سب انہیں شاہ جی کہہ کر پکارتے تھے. وہ پاکستان کے صف اول کے فنکاروں میں شمار کیے جاتے ہیں، جنہوں نے ڈراموں سمیت فلموں میں بھی اپنا لوہا منوایا. شفیع محمد چکا چوند دنیا میں کئی مقام حاصل کرنے کے بعد بھی آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے، لیکن پھر اچانک انہیں موت نے آ لیا اور وہ سب کو داغ مفارقت دے گئے. تمہیں یاد ہے میں نے شادی والی رات تمہیں کیا کہا تھا؟ اور اس وقت تو تم نے بڑی رضامندی سے میرے حق میں فیصلہ دیا تھا. جواب دو. شفیع محمد شاہ 1949 کو کراچی کے ایک علاقے رام سوامی میں پیدا ہوئے. ان کا تعلق کنڈ یارو ضلع نواب شاہ کے ایک معزز سادات گھرانے سے تھا. ان کے خاندان کا دور دور تک بھی میڈیا انڈسٹری سے کوئی تعلق نہیں تھا اور شاہ جی کا میڈیا میں آنا بھی مکمل طور پر ایک اتفاق ثابت ہوا. شفیع محمد شاہ نے سندھ یونیورسٹی سے بین الاقوامی تعلقات میں ایم اے کا امتحان پاس کیا اور ساتھ ساتھ لا میں گریجویشن بھی کی. بعد ازاں ایک زرعی بینک میں ملازم ہو گئے. کریئر کی ابتدا ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے بطور صداکار کی. ان کا دھیما لہجہ اور خوبصورت آواز انہیں ریڈیو پاکستان کراچی مرکز تک لے گئی، جہاں وہ صداکاری کے جوہر دکھانے لگے. لیجنڈری اداکار محمد علی صاحب اس کار خیر میں پیش رہے اور محمد علی کی وساطت سے ہی ان کو ایم اکرم نے اپنی فلم کوڑا کاغذ میں وکیل کے رول سے فلم انڈسٹری میں متعارف کروایا. اس فلم میں محمد علی، زیبا، بابرہ شریف اور نیرہ سلطانہ نے لیڈنگ رولز کیے. اسی دوران انہیں لاہور ٹی وی اسٹیشن سے اڑتا آسمان میں کاسٹ کر لیا گیا. شفیع محمد شاہ کو راحت کاظمی کے لکھے ڈرامے تیسرا کنارہ سے پہچان ملی، جسے معروف پروڈیوسر شہزاد خلیل نے پروڈیوس کیا. اس ڈرامہ میں شفیع محمد شاہ کو مرکزی کردار ملا، جسے انہوں نے نہایت خوش اسلوبی اور خوش ادائی سے نبھایا. دیکھو، تم تو ڈاکٹر ہو، تمہارا کام تو زخموں پر مرہم رکھنا ہے. اگر تم ہی تھک گئے. ڈرامہ سیریل تیسرا کنارہ کے بعد شفیع محمد کو پہچانا جانے لگا، لیکن انہیں اصل مقبولیت ڈرامہ سیریل آنچ نے بخشی. حسینہ معین کا لکھا یہ ڈرامہ 90 کی دہائی میں پیش کیا گیا اور اسے ساحرہ کاظمی نے ڈائریکٹ کیا. ڈرامہ کی کاسٹ میں ثانیہ سعید، سلمان احمد، طلعت نصیر اور احمد کباڑیا شامل تھے. دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈرامہ سیریل انتہائی مختصر تھا، یعنی صرف 13 اقساط میں پروڈیوسر نے وہ ناقابل فراموش کام کر دکھایا جو آج بھی شائقین فن کے اذہان پر نقش ہے. ڈرامے کی سٹوری کچھ اس طرح تھی کہ شگفتہ اعجاز ڈرامہ میں شفیع محمد کی دوسری بیوی تھی، جنہیں ان کے بچے قبول نہیں کرتے، لیکن وہ اپنی نیک سیرتی سے بچوں کا دل مو لیتی ہیں. اس ڈرامہ نے ہمارے معاشرے کے ایک اہم مسئلے کی نشاندہی بھی کی اور اس کی عکاسی ایسے احسن انداز میں کی کہ ناظرین کی آنکھیں برسنے سے نہ رہ سکیں. شفیع محمد شاہ کی روب انگیز اور پرشکوہ شخصیت ان کے جاگیردار اور وڈیرے کے کردار میں خوب جچی اور جہاں بھی مذکورہ کرداروں کی ضرورت ہوتی پروڈیوسرز کی پہلی چوائس شفیع محمد شاہ ہی ہوا کرتے تھے اور اس قسم کے کردار شاہ جی کی جاہو جلال سے بھرپور شخصیت پر خوب اٹھتے تھے. اور کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ نہیں پاپا، ہمارے پاس سب کچھ ہے. جی بیٹا، میری جان. پاپا، ماما یاد آ رہی ہے. نہیں. شفیع محمد شاہ نے 60 سے زیادہ ڈراموں میں کام کیا، جن میں مقبول عام ڈراموں میں ڈوری، تیسرا کنارہ، زینت، بند گلاب اور ڈرامہ محبت خواب کی صورت میں شامل ہیں. شفیع محمد شاہ کے ڈرامہ سیریل یور اوبیڈینٹ سرونٹ میں بھی انفرادی کردار نبھاتے وقت ان کی ڈائلاگ ڈیلیوری بھی یقیناً لوگ آج بھی فراموش نہیں کر سکے. شفیع محمد شاہ نہ صرف عمدہ اداکار تھے بلکہ ان کے اعلیٰ اخلاق اور کردار نے ان کو ہر دل عزیز بنا دیا تھا اور انہیں عروج و کمال کی وہ منازل طے کی کہ سب حیران رہ گئے. لیکن اس سب کے باوجود ان کی سیلانی تربیت میں کسی قسم کا کوئی غرور یا تکبر نہیں آیا، بلکہ وہ عروج کے ساتھ اور عاجز ہوتے چلے گئے. ان کی انتہائی نفیس طبیعت ہی ان کی کامیابی کا راز ٹھہری. اس کے بعد انہوں نے بابا جی اشفاق احمد کے مقبول ڈرامہ میں بھی جاندار کردار ادا کیا اور عوام سے خوب داد سمیٹی. شفیع محمد شاہ جیسی نابغہ روزگار شخصیت دہائیوں میں پیدا ہوتی ہے. ان کو اداکاری اور صداکاری کے فن پر جو عبور حاصل تھا وہ ان کے اعلیٰ شوق اور ذوق کی عمدہ ترجمانی کرتا ہے. علاوہ
अलावा अजीज शफी मोहम्मद शाह ने 13 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। शफी मोहम्मद शाह फिल्मों में काम करने के इस कदर शौकीन थे कि उनके एक ड्रामा अफशां की शूटिंग हो रही थी। जब उन्हें फिल्म दूसरा किनारा में काम करने की पेशकश हुई, वो अफशां की शूटिंग अधूरी छोड़कर फिल्म दूसरा किनारा की शूटिंग के लिए दुबई चले गए। इस फिल्म की हीरोइन भारतीय अदाकारा दीप्ति नवल थी। ड्रामा सीरियल अफशां की शूटिंग छोड़ जाने की पादाश में पीटीवी ने शफी मोहम्मद शाह पर पाबंदी भी आयद कर दी, अलबत्ता उसे कुछ अरसा बाद हटा दिया गया। तेरा हाथ बड़ा खूबसूरत। बाबू, ये तो तू 10 दफा कह चुका है, छोड़ दे मेरा हाथ। अरे तू ये हाथ छुड़ाना चाहती है और मेरी आरजू है कि ये दोनों हाथ मिलकर एक ऐसी जंजीर बन जाएं जिसे दुनिया की कोई ताकत न तोड़ सके। शफी मोहम्मद ने कुछ फिल्मों में बतौर हीरो भी काम किया, जिनमें फिल्म बीवी हो तो ऐसी और ऐसा भी होता है सरे फहरिस्त हैं। अपनी आला अदाकारी और परफॉर्मेंस के एतराफ में उन्हें 3 मरतबा पीटीवी पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और तमगा इम्तियाज दिया गया, लेकिन तमगा इम्तियाज को हासिल करने के लिए वो इस दुनिया में मौजूद नहीं थे। शफी मोहम्मद शाह ने 2 शादियां की। पहली बीवी का नाम बतूल था, जिसमें से अल्लाह ताला ने उन्हें एक बेटा अली असगर और 4 बेटियां अलीना, अरसलना, जैनब और शहर बानो अता की। बदकिस्मती से ये शादी ज्यादा देर न चल सकी। इसके बाद शफी मोहम्मद ने मुबैना तौर पर अदाकारा सकीना सम्मो से भी शादी की। शफी मोहम्मद ने सियासत में भी कदम रखा और 2002 में पीपल्स पार्टी के टिकट से NA 253 से जनरल इलेक्शन में भी हिस्सा लिया, लेकिन नाकाम रहे। अलबत्ता वो तमाम उम्र पीपल्स पार्टी के सरगर्म रुकन से काम करते रहे। शफी मोहम्मद शाह के बेटे अली असगर कराची ग्रामर स्कूल से ग्रेजुएट हुए और एक बड़े पब्लिशिंग इदारे हेरल्ड से मुंसलिक हैं। शफी मोहम्मद शाह अपनी फनी और कारोबारी जिंदगी में मसरूफ अमल थे कि उन्हें मौत ने आ लिया और वो दाई अजल को लब्बई कह गए। उनकी नमाज जनाजा इमाम बारगाह यसरब DHA कराची में अदा की गई और करीबी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। उनकी आखिरी रस्मात में अवाम का जम्मे गफीर देखा गया। पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री के लिए शफी मोहम्मद की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। और इस वीडियो से मुताल्लिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। बेटा जी, मुझे अगर आप लोगों को हॉस्टल भेजना था तो फिर इस घर में दूसरी औरत खिलाने की जरूरत क्या थी?